بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ دنوں سے ہمارے سوشل میڈیا پر بھی اور الیکٹرانک میڈیا پر بھی بہت ساری ایسی اپلیکیشنز کے بارے میں یہ رپورٹیں چل رہی ہیں۔ ایک صاحب تھے پنڈی کے کہ انہوں نے کسی لون اپلیکیشن سے آن لائن قرض لیا، اور قرض لینے کے بعد پھر وہ جو اپلیکیشن والے تھے وہ اس کو بلیک میل کرتے رہے کہ بھائی آپ ہمارا قرضہ واپس کر دیں۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو بہت ساری اپلیکیشنز بنی ہوئی ہیں لون کی جو آپ کو قرضہ دیتی ہیں، سودی قرضہ، آدمی پریشان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے چلو یار مجھے 30,000 روپے قرضہ مل جائے گا، اور وہ آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ 3 مہینے میں ادا کر دیں، آپ 6 مہینے میں ادا کر دیں، اور جب آپ اپلائی کرتے ہیں 20,000 روپے کے لیے ملتے ہیں آپ کو 3-4 ہزار روپے، اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ 5 دن میں ہمیں واپس کریں، نہیں تو جب آپ اپلیکیشن انسٹال کر رہے ہوتے ہیں نا تو بہت ساری پرمیشن آپ سے اپلیکیشن مانگ رہا ہوتا ہے کہ ہم آپ کی گیلری تک ایکسیس چاہتے ہیں، آپ کی ویڈیوز تک ایکسیس چاہتے ہیں، آپ کے کانٹیکٹ لسٹ کی طرف کا ہم ایکسیس چاہتے ہیں۔ آپ ہر چیز کو اوکے نیکسٹ کرتے جاتے ہیں، آپ ان کو اپنی گیلری کا بھی ایکسیس دے دیتے ہیں، کانٹیکٹ لسٹ کا بھی ایکسیس دے دیتے ہیں، ساری چیزوں کا آپ ان کو ایکسیس دے دیتے ہیں۔ بعد میں وہ کیا کرتے ہیں، آپ کو بلیک میل کرنا شروع کرتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے 4,000 روپے قرض لیے ہیں یا 20,000 روپے قرض لیے ہیں، آپ یہ قرض اگر فلاں دن تک واپس نہیں کرو گے ہم آپ کی بیوی کی تصویر پبلک کر دیں گے، آپ کی بچی کی تصویر پبلک کر دیں گے، اس کے اندر ایڈیٹنگ کر کے یہ کر دیں گے، آپ کے فلاں بندے کو فون کر دیں گے، آپ کے ابا کو بتا دیں گے، آپ کے شوہر کو بتا دیں گے، آپ کے بچوں کو بتا دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طریقے سے بلیک میل کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس آدمی نے بھی یہی کیا کہ دیکھیں خودکشی کی تو اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، خودکشی حرام ہے، اور خودکشی کی موت مرنے والا حرام کی موت مرتا ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کسی بھی وجہ سے تنگ آ کر یہ کہیں کہ میں خودکشی، اسلام نے یہ آپشن دیا ہی نہیں، اور بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور اس کے اوپر جو وعیدیں آئی ہیں انسان سنتا ہے تو انسان دنگ رہ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ یار اتنی سخت وعید ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے نا کہ اس خودکشی تک ہمیں لے جانے والی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل نہیں دی، ہمیں سینس نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن حدیث شریعت دین یہ سب کچھ نہیں دیا، کیا یہ ہمیں گائیڈ نہیں کرتا؟ سود کو کیا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار نہیں دیا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، اور نت نئی اپلیکیشنز آ رہی ہیں نیٹ ورک مارکیٹنگ کے حوالے سے، اس دن میں یاسر شامی ڈیلی پاکستان میں پروگرام کر رہے ہیں، کسی ایک لڑکا لڑکی کو پیش کیا کہ یہ جناب ماڈل نہیں ہے، یہ رول ماڈل ہیں، اور انہوں نے مہینے کے 20 ملین کما رہی ہے، یہ مہینے کے 20 ملین کما رہا ہے، اور وہ سارا جو ان کی اپلیکیشن بنی ہوئی ہے وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اوپر بیس ہے۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ پر روزانہ کوئی 2-3 اپلیکیشنز بن رہی ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ بھائی آپ اتنے پیسے دے دو، پھر آپ ممبر بناؤ، وہ ممبر بنائے، جتنے ممبر بنتے جائیں گے ان کا کمیشن بھی آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ یہ پوری ایک سیریز چلتی چلی جاتی ہے، آپ ایک ممبر بناتے ہیں، وہ آگے 10 بناتا ہے، پھر وہ آگے 10 بناتا ہے، اس طریقے سے پورا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ شریعہ کے نقطہ نظر سے بھی یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ جائز نہیں ہے، اور SECP باقاعدہ کئی دفعہ لوگوں کو اس بارے میں متنبہ کر چکی ہے کہ اس طرح کی اپلیکیشن سے، اس طرح کی کمپنی سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ان میں انویسٹمنٹ نہ کریں، ان کے قریب نہ جائیں۔ لیکن ہمارے ہاں آپ دیکھیں کبھی اوکٹا FX کے اشتہارات چل رہے ہیں، کبھی فلاں کے چل رہے ہیں، ہمارے بہت سارے جو یوٹیوبر ہیں وہ اس کی جناب پروموشن کر رہے ہیں، بڑے بڑے آپ کو اس طرح کے 2 نمبر اور فراڈی قسم کے بلڈر ملیں گے جو یوٹیوبرز کو بلا کے، پرینکسٹر کو بلا کے اپنی پروموشن کروا رہے ہیں، اور جب آپ یہ حلال کی کمائی، حلال کے پیسے جا کے ان بلڈرز کے پاس انویسٹ کرتے ہیں، 4-5 سال بعد آپ کو پتہ چلے گا کچھ ہے ہی نہیں۔ اب یہ جو اپلیکیشنز آئی ہوئی ہیں لون اپلیکیشن، اب اس بندے نے کیا کیا کہ یہاں سے لون لیا، اس نے بلیک میل کرنا شروع کیا، اس نے دوسری اپلیکیشن انسٹال کی، اس سے قرض لیا، اس کا قرض ادا کرنے کے لیے وہاں سے قرض لیا، اب جب وہاں سے قرض لیا اس نے بلیک میل کرنا شروع کر دیا، کرتے 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 اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ وہ خودکشی پر جا کے ختم ہوا ہے۔ یہ جو ہمارے سامنے سوشل میڈیا کی چکا چوند ہے نا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ لوگ گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں، فارچونر میں گھوم رہے ہیں، بھائی سوشل میڈیا نے ساری دنیا کو سمیٹ کے رکھ دیا ہے۔ یہ لوگ پہلے بھی لینڈ کروزر میں گھومتے تھے، یہ لوگ پہلے بھی فارچونر میں گھومتے تھے، یہ لوگ پہلے بھی کرولا گاڑیوں میں اور جناب لگژری لائف اسٹائل گزار رہے ہوتے تھے، لیکن ہم سکون سے تھے۔ ہم سکون سے اس لیے تھے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا یا ہم ان چیزوں میں انٹرسٹڈ نہیں تھے۔ اب جو ہماری بے چینی بڑھی ہے، ہماری جو پریشانی بڑھی ہے، اور ہم جناب سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت ہی کوئی گھٹیا لوگ ہیں، ہماری تو ساری زندگی تباہ ہو گئی، دیکھو فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، بھئی یہ سارے ہمیشہ سے کرتے آئے، ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم، کہ ہم نے ان کی معیشت تقسیم کی، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے رزق کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے۔ تو انسان اپنی محنت ضرور کرے، کوشش ضرور کرے، ہاتھ پیر ضرور مارے، وہ سکل ضرور سیکھے، صلاحیتیں ضرور سیکھے، لیکن اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرا جو سورس آف انکم ہے، یا جس کام کو میں نے اڈاپٹ کیا ہے، جس کام کو میں کرنے جا رہا ہوں،
کیا شریعہ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اتنی اپلیکیشنز بے تحاشا پلے اسٹور پہ موجود ہیں اور آئے دن بنتی چلی جا رہی ہیں، اور ہمارے لوگوں کو جھانسا دیتے ہیں اور ہمارے لوگ بیوقوف بنتے چلے جاتے ہیں، اور جب پھنس جاتے ہیں اور بالکل ایسی پوزیشن پر اپنے آپ کو پہنچا دیتے ہیں، ایسی تنگ گلی میں اپنے آپ کو پہنچا دیتے ہیں جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، پھر پریشان ہو کے علماء کے پاس آتے ہیں، مولویوں کے پاس آتے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی ذکر بتا دیں، کوئی تعویذ دے دیں۔ تو بھائی یہ سارا پروسیس تو تم نے خود کیا، اب جب تنگ گلی میں اپنے آپ کو پہنچا دیا، اب وظیفے کے ذریعے آپ سمجھتے ہو کہ میں نکل جاؤں گا، تو ہمارے لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے جو فراڈی لوگ ہیں ان سے دور رہیں۔ دوسرے نمبر پر FIA سائبر کرائم، پاکستان کی جو اس سے متعلقہ ایجنسیز ہیں، حکومتی ادارے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس طرح کی جتنی اپلیکیشنز بنانے والے لوگ یا کمپنیز ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں۔ یعنی جب تک ہمارے ہاں کوئی بندہ مرتا نہیں ہے، جب تک کوئی بندہ خودکشی نہیں کرتا، اس وقت تک وہ ایشو نہیں بنتا، اس وقت تک وہ معاملہ ہائی لائٹ نہیں ہوتا۔ جب تک کوئی مرے گا نہیں، جب تک کسی کی جان نہیں جائے گی، ہمارے کان کھڑے نہیں ہوتے، ہمیں کوئی تشویش نہیں ہوتی۔ تو جو بھی ادارے ہیں، جو اس سے متعلقہ ادارے ہیں، دیکھیں جب آپ بند کرنا چاہتے ہیں آپ فیس بک بھی بند کر دیتے ہیں، جب آپ بند کرنا چاہتے ہیں آپ یوٹیوب بھی بند کر دیتے ہیں، آپ سگنل بھی ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو غریب لوگ پسے جا رہے ہیں اور غریب لوگ پھنستے چلے جا رہے ہیں، تو ان لوگوں کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا؟ عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود ہوشیاری کا ثبوت دے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرے، اور ساتھ ہی ساتھ عوام کو، مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے جو بھی کمانا ہے حلال طریقے سے کمانا ہے، اور اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ آپ کو چلے گا جب آپ کسی مفتی کے پاس جائیں گے کہ میں اس طریقے سے کما رہا ہوں، یہ اپلیکیشن ہے، یہ طریقہ ہے، میں یہاں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں، یہ جائز ہے یا جائز نہیں۔ جب آپ کو وہاں سے ایک قابل اطمینان جواب مل جائے، اس کے بعد آپ جائیں وہ کام کریں، تو انشاءاللہ آپ کو کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔